نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند درود السلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. سامعین عزیز وقار، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں کہ ہماری عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سویڈن کے اندر بہت بڑی گستاخی کی گئی ہے. خدا کی قسم ہمارا ایمان، ہمارا وجدان یہ پسند نہیں کرتا کہ ان لوگوں نے یہ جو گستاخی کی ہے جس طریقے کے ساتھ کہ ہم اس طریقے کو جناب والا اپنے لفظوں میں ہم بیان کریں. کیوں کہ ہم قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. یہ سامعین عزیز وقار، ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کب تک ایسے مذمتی مظاہرے کریں گے، کب تک ہم اپنے گھروں سے باہر روڈ پہ آ کر بازاروں میں گلیوں میں جھنڈے اٹھا کر اپنی قیادتوں کے اظہار کر کے اپنے جناب والا یعنی کہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروا کے کب تک ہمارا ساتھ ایسا چلتا رہے گا یا ہم ایسے کرتے رہیں گے. یاد رکھیں ہم جتنی مرضی کوشش کریں ان کو ایسے کوئی اثر نہیں ہوگا کسی قسم کا. دیکھیں آج سے چند ماہ پہلے اسی سویڈن میں قرآن پاک کی گستاخی ہوئی، قرآن پاک کی بھی حرمتی ہوئی. سب لوگوں نے احتجاج کیا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، پاکستان میں بھی ہوا، بقیہ ممالک میں بھی ہوا، مگر ان لائنوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو ہم بقیہ مسلم ممالک کی طرف سے نہیں کہتے، ہم اپنے ملک پاکستان کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو کہ ہمارے ملک کے حکمران ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے اختیار کو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، چاہے انہیں پاکستان میں کرنا پڑے، چاہے انہیں پاکستان سے اور کسی ملک میں کرنا پڑے، ہر حوالے سے استعمال کرتے ہیں. وہ اسلام کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ دین کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ ناموس رسالت مآب کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ قرآن پاک کی ناموس کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ صحابہ و اہل بیت کی ناموس کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو یہ بات ہے کہ دیکھیں حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ جمعۃ المبارک والے دن تمام مسلمان پاکستان میں اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں. پہلے علامہ صاحب بیان فرما چکے ہیں احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اے حکومت والو، اے پارلیمنٹ کے مزے لینے والو، اے ہمارے ملک پاکستان کے ہم بد نصیبوں کے حکمرانوں، احتجاج تو ہم نے کرنے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے کہ ہم جناب والا ان سے بدلہ لے سکیں. یار آپ کے پاس وہ اختیار ہے، آپ تو حکمران ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مذمت کریں. یار مذمت کا اعلان آپ بعد میں کرتے، پہلے آپ نے سویڈن کا جو سفیر تھا اس کو ملک سے بدل کر دیا، جو سفارت خانہ تھا اس کو بند کر دیتے. آپ ایسا کر کے پھر آپ مذمت کا اعلان اور احتجاج کا اعلان کرتے. خدا کی قسم ہم آپ کو سلام بھیجتے، ہم آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے، مگر یہ بھی ہم تمہاری یہ سراسر منافقت سمجھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ جناب والا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، ان کو جناب والا احتجاج بتایا جائے میڈیا کے ذریعے.
یار آپ صاحب اختیار ہو، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سویڈن کے سفیر کو ملک سے بدر کیا جائے اور سویڈن کے سفارت خانے کو بند کر دیا جائے، اور ہمیں اپنے بھی گریبان میں سوچنا ہوگا، جھانک کر سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو حکمران ہیں جن سے ہم مطالبات کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم اپنے مطالبے رکھتے ہیں، سب کچھ مطالبے میں رکھنے کے باوجود پھر بھی ان پہ اثر نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ان پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ وہ قرآن کی عظمت کو سمجھتے تو ہمیں مطالبہ پیش کرنے کی ضرورت نہ آتی۔ وہ ناموس رسالت کے مسئلے کو، ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھتے تو ہمیں مطالبہ پیش کرنے کی ضرورت نہ آتی، ہمیں یہ احتجاج نہ کرنا پڑتا، کیونکہ یہ ملک پاکستان حضور کی ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت اور کلمہ کی بنیاد پر، توحید و رسالت کی بنیاد پر یہ جو ہے نا پاکستان بنا ہے۔ یہ پاکستان توحید و رسالت کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ایسے حکمرانوں سے ہمیں اپنی جان چھڑانی ہوگی، ہمیں اپنی جان چھڑانی ہوگی۔ مہنگائی بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، اور کسی قسم کی ہمیں ذاتی طور پہ کوئی تکلیف پہنچے، ہم کہتے ہیں یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے۔ یار ہمارے نبی کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے مقدس قرآن پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور پھر بھی ہم صرف احتجاج کیا تک رہیں گے؟ کیا یہ ہم احتجاج کر کے ہم سب کو واپس جب گھر جائیں تو ہم ذرا سوچیں کہ کیا یہ احتجاج ہی کافی ہے؟ نہیں، احتجاج کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسے حکمرانوں کا چناؤ کرنا پڑے گا جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، جن کے سینے میں ناموس رسالت کا مسئلہ موجود ہو، جن کے سینے میں ختم نبوت کے مسئلے کی روشنی موجود ہو، اور جن کے سینے میں قرآن موجود ہو، اور جن کے سینے میں عظمت قرآن موجود ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر جو حکمران ہمارے نبی کی ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہمارے نبی کے ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہمارے قرآن کی عزت اور حرمت کا تحفظ نہیں کر سکتے، قسم خدا ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ ہمیں ملکی سطح پہ جو مرضی ہمیں جناب اللہ سبسڈی دیں، جو مرضی ہمیں وہ وسائل مہیا کریں، جو مرضی وہ کرتے رہیں، خدا کی قسم یہ جو ایک ملک ہے، ایسے ہزاروں ملک بھی ہم قرآن کی ناموس پہ قربان کر دیں، نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دیں، رسول اللہ کی ناموس رسالت پہ قربان کر دیں۔ تو میرا حکومت سے بھی مطالبہ ہے اور آپ سے بھی یہ میری گزارش ہے، خدا را ان لوگوں کا چناؤ کرو جن لوگوں کے سینوں میں اللہ کے محبوب کی محبت ہو، جن لوگوں کے سینوں میں قرآن سے پیار ہو، ان لوگوں سے محبت، اور ان لوگوں کا چناؤ مت کرو جو قرآن کی بھی حرمتی پہ، ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے پہ صرف مذمتی بیان جاری کر دیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ بن جب تڑپ جاتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی ذاتی مسئلے پہ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم صرف مذمت کر دیں؟ نہیں، تو خدا را نبی کی ناموس، ختم نبوت اور عظمت قرآن ہماری تمام محبتوں سے، ہماری تمام عزتوں سے ان کی عزت بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔